السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات. پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھارت سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے متعدد کارکن گرفتار. مولانا مسعود اظہر اور ان کے بھائی کو حفاظتی تحویل میں لیے جانے کی اطلاعات. خفیہ دفاتر بھی بند. پاکستان تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم بھارت بھیجنے پر تیار. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. امن کے دشمنوں کی کوئٹہ میں بزدلانہ کارروائی. سیٹلائٹ ٹاؤن میں انسداد پولیو مرکز کے باہر دھماکہ. 13 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد شہید. افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے قریب بھی خودکش دھماکہ. 7 ہلاک. داعش نے ذمہ داری قبول کر لی. دوسری جانب افغان سفیر نے الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان میں موجود داعش کی 60 سے 70% قیادت پاکستان سے آئی ہے. امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ داعش کے بغیر بھی پاکستان، افغانستان اور دیگر علاقوں میں عدم استحکام کا خدشہ کئی دہائیوں تک رہے گا. دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے. ہماری نیت پر شک ہو تو اسامہ بن لادن سے پوچھ لیں. اسٹیٹ آف دی یونین سے آخری خطاب میں اوباما کی امریکی سیاستدانوں کی جانب سے مسلم مخالف بیانات پر تشویش کا اظہار. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ. گوادر کی اہمیت اور تاریخی حیثیت کیا ہے، جانیے آج کے نقطہ نظر میں. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے شام صاحب ہم بات کریں جو ایئر وے نیوز کے اسلام آباد آفس ہے، وہاں پر کچھ دیر پہلے دستی بم پھینکا گیا، فائرنگ کی گئی، پمفلٹ پھینکے گئے، اور یہی وہ سلسلہ لگتا ہے بظاہر جو دن ٹی وی لاہور اور فیصل آباد ٹی وی دنیا نیوز کے آفس پر جو حملہ ہوا تھا. اور وہ جو پمفلٹ پھینکا گیا وہ دولت اسلامیہ ولایہ خراسان کی جانب سے ہے. ایک ان کے NLE ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. میرے خیال کریکر حملہ ہے. جی ابو دستی کریکر جو تھا. بہرحال ابھی تو لگتا ہے یہ کارروائی جو ہے خوفزدہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے مختلف میڈیا ہاؤسز کو. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ان کی حفاظت کا بندوبست کرے، اور دوسرا یہ کہ جو یہ لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا سراغ لگائے، ان کو قانون کے سپرد کرے. اس معاملے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، اور یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی واردات ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے دعوے ہوتے ہیں اور اعلانات کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ وہیں کا وہیں ہو جاتا ہے. آج بھی پرویز رشید صاحب جو ہے وہ مسلسل یہ یقین دہانی کرا رہے تھے، مذمت نہیں کر رہے تھے. ہاں جی. مگر یہ لفظی مذمت کافی نہیں ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اور اس کا ہم انتظار کریں گے کہ یہ لوگ کب پکڑے جاتے ہیں اور کب قانون کی گرفت میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر آج کی جو بڑی خبر ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت آج انتہائی اہم اجلاس ہوا اسلام آباد میں، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، DGISA بھی تھے، مشیر خارجہ بھی تھے، اور چودھری نثار صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے. اس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم جو ہے پاکستان کی وہ بھارت جائے گی پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں. اور جو بھارت نے معلومات دی اس کی روشنی میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے کچھ کارکن گرفتار ہوئے ہیں. اور اطلاع یہ ہے کہ مولانا مسعود اظہر ان کے بھائی کو بھی حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب سے یہ پٹھان کوٹ کا حملہ ہوا ہے اس وقت سے وزیر اعظم یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر کوئی ملزم موجود ہے یا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی شہ پر یہ کام ہوا ہے تو اس تک قانون کا ہاتھ ضرور پہنچے گا. اور یہ وزیر اعظم اس میں اکیلے نہیں ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس معاملے میں اس عزم میں برابر کے شریک ہیں. بالکل آج اجلاس میں بھی وہ اور یہ مسلسل، یعنی یہ پہلا اجلاس نہیں ہے جو آج ہوا ہے، یہ مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم خود صدارت کرتے ہیں، اور DGISI اور دوسرے متعلقہ حکام اس میں شریک ہوتے ہیں، اور بھارت کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے. اور حکومت جو ہے
زبانی جمع خرچ نہیں کرنا چاہتی، اس کی تہ تک پہنچنا چاہتی، کیونکہ اگر کوئی ایسا گروپ موجود ہے جو اپنی مرضی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس کی دفاعی پالیسی کی تشکیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستانی ریاست جو ہے وہ بالکل اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو مولانا مسعود اظہر ہیں، 2001 میں جب بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تب بھی ان کا نام آ رہا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مواقع ہے کہ بھارت ان کی جانب اشارہ کرتا ہے، ان کی ذرا پروفائل مختصر اگر آپ سے ہم جانیں گے۔ مولانا مسعود اظہر جو ہے یہ بہاول پور میں پیدا ہوئے، میرے خیال اس وقت 50 کے قریب ان کی عمر ہوگی، سال 2 سال نیچے ہی ہوں گے اس سے، اور بڑے پرجوش، متحرک، بڑے پڑھے لکھے اور قادر الکلام شخص ہیں۔ بنوری ٹاؤن میں انہوں نے تعلیم پائی، کراچی میں، ٹھیک ہے، اور بنوری ٹاؤن جو ہے اس کی جو تعلیم ہے یعنی بہت اعلیٰ معیار ہے اس کی تعلیم کا، اور وہاں کے جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عربی زبان پہ بھی بڑی قدرت ہوتی ہے ان کو، اور مولانا مسعود اظہر بھی عربی کے بے پناہ خطیب ہیں، اردو کے بھی خطیب ہیں، انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں جہاد پر، فلسفہ جہاد پر، تو افغان جہاد کے اندر بھی وہ شریک رہے، بالکل ایک اس وقت تو ان کا لڑکپن کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد کشمیر کا جہاد جو ہے اس طرف بھی ان کی توجہ رہی، اور پھر اتنے پرجوش شخص ہیں، جب کشمیر میں سری نگر میں کوئی مجاہدین کے 2 گروپ آپس میں ٹکرا رہے تھے تو یہ جناب کشمیر پہنچ گئے سارا رسک لے کر، اپنا ایک نام بدل کے، ظاہر ہے ایک حلیہ بدل کے وہاں دلی گئے اور وہاں سے سری نگر چلے گئے تاکہ ان مجاہدین میں صلح کرا سکے، وہاں سے کچھ مخبری ہو گئی، پکڑے گئے، اور 4 سال کم و بیش 4-5 سال وہ انڈیا کی جیل میں رہے۔ ان کو چھڑانے کی کوشش ہوئی، کچھ سیاح تھے ان کو اغوا کر لیا گیا، ہائی جیک کیا کندھار میں، اغوا جو سیاح ہوتے ہیں ان کو ہائی جیک نہیں کیا جاتا، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو اغوا کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ان کو چھوڑا جائے گا، مولانا مسعود کو چھوڑ دیا جائے، مگر اس پر بھارتی فورسز نے کارروائی کی اور وہ ناکام ہو گیا، اس میں وہ جو اغوا کار تھے وہ مارے گئے۔ اس کے بعد پھر جہاز جو ہے وہ اغوا ہوا انڈیا کا، جسے کابل لایا گیا، اور کابل یا کندھار، کابل لایا گیا میرے خیال، اس وقت یہاں پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، وہ نئے نئے آئے تھے، اور 99-2000 کی بات ہے، ہاں جی، اور آخری دنوں میں جی، اور اسی طرح طالبان کی حکومت تھی وہاں، اور پھر جو بھارتی حکومت تھی وہ مجبور ہو گئی کیونکہ جہاز کے جو مسافر تھے ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں، تو مولانا مسعود اظہر صاحب کو چھوڑا گیا اور چھوڑ کر ان کو افغانستان پہنچایا گیا، اور پھر اس طرح جہاز کے جو مسافر تھے ان کی زندگیاں بچائی گئی۔ تو اس کے بعد مسعود اظہر جو ہے وہ پاکستان آ گئے، اب پاکستان میں تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ تھا نہیں، تو انہوں نے کچھ پبلک سرگرمی بھی رہی، اس زمانے میں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی جب وہ واپس آئے، اور انہوں نے ایک بڑے اجتماع سے بھی خطاب کیا کراچی میں، اور کچھ تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہے، لیکن پھر اس کے بعد ان کی سرگرمیاں جو محدود ہو گئیں، کبھی گرفتار نظر بند ہوئے شاید ایک آدھ بار، اور پھر ان پر مختلف الزامات بھی لگتے رہے بھارت کی طرف سے۔ جب وہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا 2001 میں جو اس وقت بھی ان کا نام آیا اس میں، اور ممبئی اٹیک جو تھے اس میں تو ان کا نام براہ راست نہیں آیا گیا، لیکن بہرحال کچھ ثبوت تو اس کا تھا نہیں، اور پھر ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ گیا، وہ رہا ہو گئے وہاں سے، اور اب جیش محمد جو ہے اس کی لگتا ہے کہ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے اور ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ درست ہے۔ اگرچہ کہ میں نے کوشش کی تھی، وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق تو نہیں کی کہ مسعود اظہر صاحب کو نظر بند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تردید بھی نہیں کی، اچھا، اور یہ کہا گیا کہ جیش محمد کے کچھ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے نام کیا ہے، ان کے قوائف کیا ہے، یہ تفصیل ابھی جو ہے بیان نہیں کی جا بظاہر سکتی۔ پریمپٹیو میئر لگتی ہے یہ آپ کو گورنمنٹ کی؟ پریمپٹیو میئر تو نہیں ہے، یہ اسی کے تسلسل میں ہوگا نا جو پٹھان کوٹ کا حملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک دیکھیے
جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے یہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے، یہاں بھارت کی فوجیں موجود ہیں اور کشمیریوں کو پورا حق ہے کہ آزادی کی لڑائی لڑ سکیں۔ ٹھیک، تو ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر اور ناظرین گفتگو یہیں سے شروع کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہم صاحب، پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے بھارت نے مزید کچھ فنگر پرنٹس، کالز اور ڈیٹا جو ہے پاکستان کو فریش دیا ہے، لیکن پاکستان نے بھی اب ایک خصوصی ٹیم بھارت بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ وہاں جا کے وہ کچھ موقع پر جو شواہد ہیں وہ لیں۔ ممبئی حملہ جب ہوا تھا تب بھی کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی تھی کہ غالباً ڈی جی ایسے وہاں جائیں گے، ایک ٹیم جائے گی، وہ نہیں جا سکی۔ اب یہ فیصلہ کرنا کس حد تک بہتر لگتا ہے آپ کو؟ پہلے تو ایک بات یہ دیکھ لیجئے کہ مولانا مسعود اظہر جو ہیں اور ان کی تنظیم جو ہے، ان کے اندر جوش و جذبہ جتنا بھی ہو اور ان کی اپنی جتنی بھی کمٹمنٹ ہو، پاکستان کی حدود میں رہنے والے تمام شہری جو ہیں ان کو حکومت پاکستان کی پالیسی جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر فالو نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے بھی مشکلات obviously پیدا ہوں گی اور خود ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ان کو تو کوئی مشکلات کی پرواہ نہیں ہے، وہ جیل جانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، سر وہ ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ریاست جو ہے وہ بہرحال اس کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی خود پالیسیز بنانی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جہادی، ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے اور یعنی خود سری یا کا کوئی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت ممبئی کا واقعہ ہوا تھا اس وقت زرداری صاحب صدر مملکت تھے اور ایک اعلان ہو گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجا جائے، مگر اس پر پھر آئی ایس آئی جو تھی اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں تھے۔ بالکل ایسا ہی اس وقت یہ بات سمجھی گئی کہ گویا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کو آئی ایس آئی کا چیف جا کے وہاں دربار میں کسی میں پیش ہو جائے، تو ون سائیڈڈ فیصلہ تھا۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فوج اور حکومت ایک ہی انداز میں سوچ رہے ہیں اور اس معاملے میں یکسو ہے۔ صحیح۔ پھر یہ کہ جو بھارتی حکومت ہے اس کے ساتھ رابطہ ہے اور ان کے جو بیانات کل تک آئے وہ بڑے حوصلہ افزا تھے، پازیٹیو تھے، راجناتھ صاحب کی اور وہ شواہد فراہم کر رہے ہیں اور حکومت اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور یہ کہا گیا اگر ضرورت سمجھی گئی اور اگر بھارت نے اس سے اتفاق کیا کہ وہ کچھ مزید معلومات دینے کو اور شواہد پیش کرنے کو تیار ہے تو پھر ٹیم یہاں سے بھیج دی جائے گی، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ہم تو ایک بار بار اس تجویز کر رہے ہیں کہ آئندہ سے اس طرح کی وارداتیں جو ہیں ان کی ایک مشترکہ بھارت اور پاکستان دونوں مل کر، دونوں کی جو تفتیشی ادارے ہیں مل کر تفتیش کر لیں، جوائنٹ انٹروگیشن، تو اس سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے اس میں بڑی مدد ملے گی اعتماد سازی میں۔ تو اب جو حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک نئی سنجیدگی کا مظہر ہے اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا جو عزم کر رکھا ہے ناقابل شکست، اور پوری دنیا میں پاکستان کا امیج جو ہے اس سے بالا ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے، تو حکومت جو ہے اب اس پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان کا ریزالو ہے نا۔ اب انڈین سٹیٹمنٹ جو کل تک آئیں وہی پازیٹیو تھی، لیکن جو سیکرٹری خارجہ کے مذاکرات جو پرسوں ہونے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، اور بھارتی میڈیا کا آج کا تازہ دعویٰ یہ تھا کہ یہ منسوخ نہیں ملتوی ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارتی میڈیا کے تبصرے پر تبصرہ کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، کہ بھارتی میڈیا تو اپنے جوش و خروش میں رہتا ہے۔ ابھی تک یہ مذاکرات جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہوئے، اور اگر فریقین نے کہا کہ 2-4 روز آگے ہو جائیں تب بھی ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کو یہ توقع ہے کہ وقت پر ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پاکستان نے ابھی تک یہ امید ترک نہیں کی، اور سرتاج عزیز صاحب تو کھلم کھلا یہ بات کہہ چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں بہتری کی توقع رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی تاریخ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو اس سے بھی تلخی پیدا نہیں ہوگی، یعنی اس کو تلخی کو سنبھالتے ہوئے قدم آگے بڑھایا جائے۔ کوئٹہ میں آج شامی صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن میں انسداد پولیو مرکز کے باہر دھماکہ، وہ خودکش دھماکہ تھا، 13 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔
تو اس واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صوبائی وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سرفراز بگٹی صاحب. وعلیکم السلام بھائی. بگٹی صاحب یہ بتائیے کہ آج یہ جو واقعہ ہے تو کئی دنوں کے بعد بلوچستان کوئٹے میں اس طرح کی واردات ہوئی ہے, تو کیسے آپ دیکھیں گے کون عناصر ہیں یہ جو پھر سرگرم ہو گئے ہیں کیا؟ دیکھیں شامی صاحب, یہ آج جو واقعہ ہوا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے اور ہم جو کہ کانفلکٹ زون میں ہے, تو یہ دہشت گردوں کی کارروائی کوئی شک نہیں کہ بہت عرصے بعد انہوں نے کارروائی کی ہے اور یہ پولیس سیکورٹی فورسز جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں, اور اگر آج شاید پولیس والے قربانی نہ دیتے تو ہمارے پولیو ورکرز جو معصوم رضاکار ہے شاید وہ نشانہ بن جاتے. تو ہمیں ان قربانیوں پر فخر ہے اور اپنے شہداء جو ہے ان پر بھی ہمیں فخر ہے. اب اسی طرح آج افغانستان میں بھی ہوا ہے, جلال آباد میں بھی حملہ ہوا ہے پاکستانی قونصلیٹ پر کے قریب, خود کچھ دھماکہ ہوا ہے, تو اس کو بھی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ کی تو نظر افغانستان کے حالات پر بھی ہے. تو دیکھیے شامی صاحب, I'm sorry to cut you, ہمیشہ سے افغانستان کا اور پاکستان کا بالخصوص بلوچستان میں ایک رابطہ ضرور رہا ہے, ایک ربط ضرور رہا ہے دہشت گردی کے واقعات میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں وہ بلوچستان میں آپریٹ کرتی رہی ہیں ماضی میں بھی, اور یہ شواہد بھی موجود ہیں. اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بھی ایک سوسائڈر تھا, اور جس وقت نے اس کو کلیم کیا ان کے جو سربراہ ہیں وہ آج بھی افغانستان میں مقیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی واقعات کا پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کا تسلسل ہے وہی ہے. لیکن آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت بلوچستان اور بلوچستان کے لوگ, ہمارے مورائل بڑے ہائے ہیں, ہم اس دہشت گردی کے جنگ میں سینہ سپر ہیں اور انشاءاللہ بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ جنگ لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سرفراز بگٹی صاحب. اور جو جلال آباد میں شامی صاحب واقعہ پیش ہے اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن پروگرام وقت ہے یہاں پر ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب, آج ہی کے دن جلال آباد میں جو قونصل خانہ پاکستان کا وہاں پر خودکش حملہ ہوا, 7 افراد ہلاک ہوئے. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن جو پاکستانی حملہ تھا الحمدللہ وہ محفوظ رہا, اور یہ 3-4 گھنٹے وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان سفیر ہیں پاکستان میں, جانان موسیٰ زئی صاحب, آج اسلام آباد میں ایک سیمینار رہا تھا, انہوں نے کہا 60 سے 70% جو داعش کی قیادت ہے وہ پاکستان سے آئی ہے افغانستان میں. اصل میں جو پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ایسا ہے کہ جو افغانستان میں پاکستان کا سفیر ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کہہ سکتا ہے. اب یہ کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ افغانستان میں کتنے پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں کتنے پیدا ہوئے ہیں. بہرحال یہ اس طرح کی مخلوق یہی پیدا ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ افغانستان میں پیدا ہوئی ہے, یہ پاکستان میں پیدا ہوئی ہے. تو اب وہ داعش اپنا تخلص رکھ لے, یہ کوئی اور کہہ لے. تو اس لیے اصل تو بات یہ ہے کہ ان کا ذرا مقابلہ کرنا چاہیے, اور اس طرح کے ہزار رائے سے کیا حالات پہ کیا فرق پڑے گا. تو ماہر افغان امور جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب یہ ذرا بتائیے کہ آج کا جو یہ واقعہ جو حملہ ہے اور داعش نے جس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ, اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا اس کے کون عناصر ہو سکتے ہیں؟ یعنی پہلے بھارتی قونصلیٹ پر ہوا تھا, اب پاکستانی پہ ہو گیا. جی بالکل, دیکھیں یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے, وہاں پہ سفارت خانوں کے اوپر اور باقی جگہوں کے اوپر حملے تو ہو رہے ہیں, لیکن جلال آباد کا حملہ اس لیے بڑا اہم ہے اور خطرناک ہے کہ یہ پاکستان کے بارڈر کے قریب بھی ہے اور یہاں پہ داعش موجود ہے, اور یہ 3 قونصلیٹ بالکل قریب ہیں, پاکستان, انڈیا اور ایران. تو یہ اس علاقے میں حملہ ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ پاکستان کو ایک پیغام دیا گیا ہے داعش کی طرف سے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان کے خلاف حملے کرے گی. افغان حکومت کو بھی ایک وارننگ ہے کہ افغان حکومت بالکل بے بس ہے, داعش اور باقی گروہ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ حملے کر سکتے ہیں. داعش چونکہ ان امن مذاکرات کے حق میں نہیں ہے تو وہ چاہیں گے کہ ان کو ناکام بنائیں. ٹھیک ہے رحیم صاحب, یہ جو افغان سفیر ہیں جانان موسیٰ زئی, یہ کہتے ہیں کہ 60 سے 70% جو قیادت ہے داعش کی وہ پاکستان سے, یہ بالخصوص انہوں نے 2 ایجنسیز کا ذکر کیا, مومند کا
اور اورنگزیب کا کہ یہاں سے جو لوگ ہیں پاکستان جو آپریشن کر رہا ہے اس نتیجے میں بھاگ کر وہاں جا رہے ہیں اور داعش میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. یہ الزام کس طرح, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن اس کے بارے میں صحیح معلومات تو نہیں ہے. ایک بار یہ ایک اطلاع آئی تھی کہ تقریباً 100 پاکستانی طالبان جو ہیں وہ گئے ہیں افغانستان جب ان کے خلاف اورنگزئی میں اور وزیرستان میں فوجی کارروائی ہوئی, اور ان کے جو کمانڈر حافظ سعید خان تو ان کو پھر داعش کا سربراہ مقرر کیا گیا پورے خراسان کے لیے. تو یہ پاکستانی تو اس میں ہیں, لیکن یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کتنے فیصد ہیں, کیونکہ افغان طالبان بھی اس میں شامل ہوئے ہیں, کچھ اور غیر پاکستانی اور غیر افغان بھی ہیں. اور اصل بات میں یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں کافی ایک جگہ مل گئی ہے اور 3-4 ضلع ہیں ننگرہار کے صوبے میں پاکستانی بارڈر کے پاس جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ان کی مقامی حمایت نہیں ہوگی تو پھر کیسے وہاں پہ اپنے یہ ٹھکانے بنائیں گے اور اس کو پھر یہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے تبصرے کا. یہ دونوں, میں نے تو پہلے عرض کیا کہ دونوں مقامات جو ہیں کو پاکستان کے اندر کو افغانستان کے اندر دونوں کی حکومتوں کو مل کر یہ کارروائی کرنی چاہیے. دونوں کی فورسز مل کر کیا کارروائی کر سکتی ہیں, کس طرح اس خطرے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, یہ بات دونوں کا امتحان ہے اس میں. آج اوباما صاحب کا خطاب بھی تھا, آخری اسٹیٹ آف دی یونین 8واں تھا ان کا, اور اس میں انہوں نے خاصی تفصیل سے گفتگو, تقریباً 1 گھنٹے کا خطاب تھا ان کا. تقریباً نہیں, پورا 1 گھنٹہ, پورا 1 گھنٹہ تھا. اچھا, یہ انہوں نے جو ایک بڑا اہم جملہ بولا وہ آپ کو ناظرین کو ہم سنانا اور دکھانا چاہ رہے ہیں, ذرا پہلے وہ دیکھیے جی. American people should know that with or without congressional action, ISIL will learn the same lessons as terrorists before them. If you doubt America's commitment or mine to see that justice is done, just ask Osama bin Laden. Ask the leader of Al-Qaeda in Yemen, who was taken out last year, or the perpetrator of the Benghazi attacks, who sits in a prison cell. When you come after Americans, we go after you. And it may take time, but we have long memories, and our reach has no limits. سب سے زیادہ داد انہیں اسی جملے پہ ملی. ہاں دیکھیے, بات یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے ہر سال کے شروع میں جنوری کے مہینے میں یا فروری میں دونوں ایوان جو ہیں کانگریس اور سینٹ اس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتا ہے, اور برسوں سے یہ روایت ان کے چلی آ رہی ہے. 1790 سے جی. پہلے وہ تقریر لکھ کر بھیج دیتے تھے, اچھا, اور یہ کوئی خود آ کے خطاب کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر یہ روایت ہوئی کہ خود آ کر صدر خطاب کرے, اور اوباما تو بہت اچھے مقرر ہیں, اور یہ ان کا آخری خطاب تھا کہ اس کے بعد ان کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے, ٹرم پوری. تو انہوں نے اپنا یعنی مستقبل کی بات کی بھی, ماضی کی بھی بات کی, اپنی کامیابیاں بھی گنوائیں, اپنے کہا کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس کے جو دفاعی اخراجات ہیں وہ 8 ملک جو بڑے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں, اور پھر یہ بھی کہا کہ امریکن قوم جو ہے جو تہیہ کر لے وہ پورا کر دیتی ہے. تو بڑی کافی تعریف و توصیف کی, اور یہ کہا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے, اور ہمارا حافظہ بہت پختہ ہے, لانگ میموریز, اور ہم بھولنے والے نہیں ہیں کسی کو, اینڈ آور ریچ ہیز نو لمٹ, اور ہماری پہنچ جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, اور اور یہ لوگ جو دہشت گرد ہیں ان کو یہ پوچھ لیں اسامہ بن لادن سے, if you doubt America's commitment, اگر آپ کو امریکہ کے عزم پر اور کمٹمنٹ پر کوئی شبہ ہے تو اس سے پوچھ لیجئے. یہ اچھی بات, یعنی انہوں نے اپنے کارنامے بیان کیے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اوباما کا جو دور ہے اس میں جو مشرق وسطیٰ میں جو ہوا, اور اس کو آپ دیکھ لیجئے, اس سے پہلے بش صاحب جس طرح عراق پر حملہ آور ہو چکے تھے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو تباہی پیدا ہوئی ہے, اس وقت جو داعش کا خطرہ آ رہا ہے, جو دہشت گردی کا خطرہ آ رہا ہے, جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اوباما جو ہے اتنے پرجوش ہیں اور اپنی قوم کو بڑا تھپکی دے کے کھڑا کر رہے ہیں, یہ خود امریکہ کے ہاتھ ہی کا کیا دھرا ہے. یہ پودا انہی کی طرف سے انہی نے لگایا ہے. اگر عراق پر حملہ نہ ہوتا اور ان کی فوج تتر بتر نہ ہوتی
اور وہاں صدام حسین کو اس طرح تحقیق نہ کیا جاتا اور تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ نہ ہوتی جو آج ہمیں ٹونی بلیئر نے پھر معافی بھی مانگی. تو اب ٹونی بلیئر اس پہ معافی بھی مانگی. اس کے بعد پھر اب جو مصر میں ہوا ہے, جو لیبیا میں ہوا ہے, جو شام میں ہو رہا ہے, تو یہ اب یعنی وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا, ٹھیک وہ والی بات ہے. لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ داعش کے بغیر بھی پاکستان, افغانستان اور دیگر علاقوں میں عدم استحکام کا خدشہ ہے, ایک تو یہ بات کی. دوسری انہوں نے کہا کہ کئی ایسے علاقے ہیں پاکستان افغانستان کے جہاں پر داعش جیسی تنظیموں کے لیے محفوظ ٹھکانے پناہ گاہیں ہو سکتی ہیں. یعنی اگین پاکستان کی جانب اشارہ کہ یہ اس کے یعنی ان پر عدم استحکام کئی اشرے جاری رہ سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ غصہ تو اس بات پر ہمیں آئے گا, لیکن اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو داعش جو ہے وہ تو اب نمودار ہو رہی ہے نا, اس سے پہلے تو موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں دھماکے جو ہوئے ہیں اور جتنے لوگ مارے گئے ہیں اور جو پھر افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے تو داعش کی وجہ سے نہیں ہوا. داعش تو اس نتیجے میں پیدا ہو رہی نا, اب آنکھیں کھول رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا چاہیے, اور پاکستان نے تو کمر ہمت باندھ لی ہے, اور یہ ضرب عزم جو ہے اگر اسی تسلسل میں کاروائی جاری رہے گی تو انشاءاللہ استحکام جو ہے وہ بھی نصیب ہو جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا یہ جو مسلم مخالف بیانات دے رہے ہیں سیاستدان, یہ کوئی اچھا تاثر جو مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں, یہ بلکہ بات انہوں نے ٹھیک کہی. اصل بات یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی طرف دیکھنا ہے اور کمر ہمت باندھے رکھنی ہے اور مقابلہ کرنا ہے. وگرنہ امریکہ میں تو 1 یا 2 یا 3 وارداتیں ہوئی ہیں, ہمارے یہاں پاکستان میں تو ہر روز ہوتی ہیں, کاؤنٹلیس ہیں. جی یہاں ناظرین وقت ہے پروگرام میں ایک بریک کا, اور کل آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گوادر کی جو تاریخی حیثیت ہے اس حوالے سے ہم نے سیگمنٹ کرنا ہے, اور کل سے آپ کا ادھار ہے. آج پروگرام کے آخری حصے میں آپ اس پر تفصیلی گفتگو دیکھ سکیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, اور گوادر پر گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. جو بی این پی مینگل گروپ کی جانب سے APC بلائی گئی تھی اس میں بھی ایک پیمفلٹ چائم صاحب تقسیم کیا گیا گوادر کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے. تو وہ سوال وہی قائم ہے کل والا ہمارا کہ گوادر کی تاریخی حیثیت تھی کیا اور اب اس کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیے گوادر جو ہے یہ کوئی پاکستان کے جنوبی ساحل پر 45 میل مشرق میں جہاں ایران کی حدیں بحیرہ عرب سے ملتی ہیں گوادر کی بندرگاہ واقع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے فیروز خانون صاحب, جی جو آخری وزیر اعظم تھے یعنی 1958 کے مارچ اللہ سے پہلے, ٹھیک, یہ ان کی خود نوشت ہے, چشم دید اس کا نام ہے. ٹھیک. اس سے میں آپ کی پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ جملہ. اچھا. یہ گوادر جو ہے یہ 2400 مربع میل کا علاقہ ہے. ٹھیک. اور ایک زمانے میں جو قلات ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہوا کرتی, ریاست تھی, کئی صدیاں پہلے. اور ایک مسقط کا ایک شہزادہ جو تھا 1781 میں اس نے یہاں پناہ لی تھی کلات کے حکمران کے پاس آ کر. ٹھیک ہے. تو کلات کے حکمران نے اس کے گزر اوقات کے لیے یہ جزیرہ جو تھا اس کو بخش دیا. یہ گوادر والا. اچھا. اس کی تاکہ یہاں اس کی آمدن اس وقت جو تھی سالانہ وہ 84 روپے تھی اس وقت کے مطابق. اچھا, کافی ہوگی اس وقت. بہت. آپ 84 یہ 1781 کی بات سمجھ لیں, 1 روپیہ 1 کروڑ کے برابر سمجھ لیں. اس کے بعد وہ جو شہزادہ تھا وہ واپس گیا اور مسقط کا حکمران ہو گیا, اور گوادر جو تھا وہ مسقط کا حصہ ہو گیا. اچھا. اور مسقط کی یہاں حکمرانی رہی. ٹھیک ہے. جب پاکستان قائم ہوا تو یہ مسقط کا حصہ تھا. اب پاکستان کے لیے ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ اپنی فوج جو تھی گوادر میں داخل کر دیتا جس طریقے سے انڈیا نے گوا میں داخل کی. ٹھیک. لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا, اور جب فیروز خانون وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ تیار کیا, برطانیہ کی حکومت سے رابطہ کیا, سلطان مسقط سے رابطہ کیا, اور برطانوی حکومت نے سلطان مسقط سے بات چیت کی, اور پھر اس کی رقم ادا کر کے اس کے پیسے ادا کیے گئے, چند لاکھ روپے اس وقت,
اس وقت اس میں انہوں نے وہ پوری رقم نہیں لکھی، اور وہ پھر یہ جو گوادر ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا، گویا حکومت پاکستان نے مسقط کے سلطان سے خرید لیا. ٹھیک، پوری 57 ہاں. اچھا، اب اس میں یہ لکھا ہے فیروز قانون صاحب نے کہ بھئی ہم نے وعدہ کر لیا تھا، اس کا کوئی ہم نے جشن نہیں منایا تاکہ سلطان مسقط کے جذبات مجروح نہ ہوں. ٹھیک ہے، ان سے بس چپکے سے خرید لیا. ٹھیک. اب یہ اگر آپ دیکھیے یہ جو گوادر ہے گویا یہ وفاق پاکستان کا علاقہ ہے، اور وفاقی حکومت نے اس کی پیمنٹ کی، اور یہ اس کا حصہ ہوا وفاقی حکومت کا. جب یحییٰ خان کے دور میں اس وقت یحییٰ خان کے دور ایک صوبہ تھا، 1957 میں مغربی پاکستان پورا ایک صوبہ تھا، تو اسی صوبے کا حصہ جو ہے وہ گوادر بھی ہو گیا. اچھا، ٹھیک ہے. جب یحییٰ خان کی حکومت آئی اور اس وقت 1 یونٹ کو توڑا گیا، مغربی پاکستان کو توڑا گیا. جب توڑا گیا تو بلوچستان کا صوبہ کریٹ کیا گیا. صحیح. اس سے پہلے تاریخ میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ موجود نہیں تھا. صحیح. قلات کی ریاست تھی، ایک برٹش بلوچستان کا علاقہ تھا، برطانوی حکومت براہ راست تھی جہاں، اور پھر خاران کی، مکران کی، لسبیلا کی ریاستیں تھی. ٹھیک. اور یہ جو ریاست قلات ہے اس کا ساحل نہیں اس کو سمندر سے کر لگتا، یہ لینڈ لاک تھی قلات جو ہے. قلات بالکل. اچھا، اب یہ جو جب 1 یونٹ توڑا گیا تو یحییٰ خان کے مارشل لا نے گوادر کو انتظامی طور پر بلوچستان کا حصہ بنا دیا. یحییٰ خان کے دور. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے جو بلوچستان کے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے اختر مینگل صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں، جب وہ بار بار یہ کہتے ہیں ہم اپنے بلوچستان کی ساحل اور سوئل اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو ہم ان سے بس ادب یہ عرض کرتے ہیں کہ گوادر بلوچستان نام کے کسی صوبے کا تاریخی طور پر حصہ نہیں ہے. گوادر حکومت پاکستان نے مسقط سے خریدا ہے، اور یہ حکومت وفاقی حکومت کا یہ علاقہ ہے، اور بلوچستان کے ساتھ اگر انتظامی طور پر منسلک کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس لہجے میں بات کریں جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اور پھر یہ ابھی ایک پمفلٹ بانٹا ہے انہوں نے، یہ خلچ تو ہے نا، ان کو بھی یہ بات تو پتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا حق ملکیت جہاں جو ہے وہ اس پرابلم میں ہے. تو اب وہ طرح طرح کی میں کوئی یہاں منہ شگافیاں کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی گوادر کے اوپر کو ہم نے واپس لے لیں ان سے یا کوئی ایسی بات کر لیں. بہرحال یہ گوادر جو ہے یہ پاکستان کا علاقہ ہے، اور بلوچستان اس لحاظ سے بلوچستان کے پاس رہے، پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات سمجھ لی جائے. ٹھیک ہے. اور یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب یہ ایک صاحب ہیں اریب اکبر صاحب، انہوں نے مجھے بار بار یہ بھیج رہے ہیں کہ ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا تھا، طلاق ہو گئی، ایک بچی اور ایک بچہ، ان کو ملنے کے لیے عدالت نے حکم دیا تھا ماں باپ سے ملانے کا، وہ ماں کی تحویل میں تھے، اور ماں نے کیا کیا 2014 میں اس فیصلے کے خلاف فیملی جج کے ہائی کورٹ میں درخواست دی. ہائی کورٹ کے جج تھے محمد فرخ عرفان خان صاحب، انہوں نے ایک ان کی بات سنے بغیر یہ اجازت ان کی ختم کر دی. اب وہ چیخ رہے ہیں، کورٹ میں کیس لگ نہیں رہا، وہ اپنے بچوں سے محروم ہیں، اور میرے پاس بھی آئے تھے، میسج کرتے ہیں. چلے ان کے لیے دعا اور آپ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس طرف توجہ کر لیں، یا وہ میں نے ان کو کہا آپ درخواست دیں چیف جسٹس کے سامنے، تو تبھی آپ کی بات سنی جائے گی. یہ بتائیں کہ سینٹ میں روبینہ خالد صاحبہ پیپلز پارٹی سینیٹر ہیں، اور حاصل بزنجو صاحب نے ایک تحریک پیش کی کہ طلبہ یونین پر پابندی ہٹائی جائے، اس پر بحث کی جائے. تو آپ اس حق میں ہیں پابندی؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اب تعلیم کی تو بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ تو چلا گیا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے آپ کے بچے جو ہیں یہاں پڑھتے ہیں، جن سے یہ کھیلنا چاہتے ہیں، سیاست ان سے کروانا چاہتے ہیں بچوں سے، بجائے اس کو کہ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز بنائیں، اور ایکٹیویٹیز. اب ہمارے خرم صاحب کہہ رہے ہیں جناب تعلیم بلند کریں، اس کی فکر کریں. ان کو اس کی فکر پڑی ہوئی ہمارے آلات کار
ہمارے کھلونے کہاں گئے, ہم ان بچوں کو ورگلائیں اور ان کو نہیں, اس پہ ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی آتا ہے نا, اس پہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں. کریں گے یہ پروگرام کا وقت آپ نے خود ہی 1 منٹ میں بات چھیڑ کے اس کو ختم کرنا چاہا ہے. تو یہی سب میرا کام ہے. اچھا, آپ کو یہاں اجازت لیتے ہیں ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.